کی شب ہے. میں اور آپ حضرت حجت کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہیں اور امام زین العابدین کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں، سیدہ کی خدمت میں، امیر المومنین کی خدمت، رسول اللہ کی خدمت میں، ان تمام ہستیوں کی بارگاہ میں تعزیت، پرسہ اور خاص طور پر اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ بی بی ہمارا پرسہ قبول فرمائیں. میرے بھائی ابھی انتظار بھائی کہہ رہے تھے کہ مومنین بہت کم ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تو عقیدے کی بات ہوتی ہے کہ یہ فرش عزا، یہ دنیاوی تمام تر اجتماعات سے ہٹ کر ایک محل ہے. یہ کائنات کی ایک الگ جگہ ہے. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتے آنے کی تمنا کرتے ہیں. فرشتے چاہتے ہیں خدا ہمیں اجازت دے ہم زمین پر جائیں کہ مجلس اہل بیت منعقد ہے. اور اس کی ایک روحانی تاثیر ہے، اس کی ایک معنوی تاثیر ہے کہ جو اہل معرفت محسوس کرتے ہیں. لہٰذا شیخ جعفر شوستری اگلے مرحلے میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں پھر وہ فرشتے جب اس مقام سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمانی فرشتے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے بدن سے ہمیں ایسی خوشبو آ رہی ہے محمد وہ خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی سنی نہیں، اشمام نہیں کیا ایسی خوشبو. تو یہ سعادت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. اور پھر جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہ کہ یہ عقیدت کی بات ہے، اس لیے کہ ہم اس عقیدے کے ساتھ فرش عزا بچھاتے ہیں کہ کوئی آئے نہ آئے سیدہ آ جائے، اور اگر سیدہ آ جائیں تو بس مجلس ہو جاتی ہے. لہٰذا اس عنوان سے آج بی بی کے ایک اور لخت جگر کا ماتم ہے اور میں اور آپ پرسے داری کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے چند ایک پہلو، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں چند ایک پہلو آغاز میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اتنی جامع حیات طیبہ، اتنے رخ ہیں حیات طیبہ کے. یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس جو ہمارا دین ہے نا اسلام، شیعت کی نظر سے اگر یہ اسلام ابھی زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کربلا سبب حیات ہے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگ مراجعین جنہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قلم یا ہماری کتابیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر عزاداری حسین نوردی تو اسلام نہ. یہ عزاداری ہے جس کی وجہ سے اسلام اس صورت میں باقی ہے. خوب اب جب ہم واقع کربلا کی طرف جاتے ہیں کہ وہ مرکزیت رکھتا ہے اس حیثیت سے کہ اسلام اس کی وجہ سے زندہ ہے، تو کربلا کے احیاء میں، کربلا کو زندگی دینے میں، کربلا کے واقعے کے اندر ایک اہم حصہ ہے اس امام کا جس کا ماتم آج ہم کر رہے ہیں. اس لیے کہ مشیت الہی یہ یزید اور فکر یزید اس نہج تک پستی میں تھی کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑ رہے. وہاں 6 مہینے کا بچہ بھی نہیں بچ پا رہا. حضرت شہزادہ قاسم، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، عبداللہ ابن قاسم اور عبداللہ ابن حسن، اس طرح اور بہت سارے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر بہت چھوٹی ہے اور واقع کربلا میں ملا کہ ان کی شہادتیں ہوتی. خود حضرت مسلم کے شہزادے، 2 شہزادے، ان کی کربلا کی شہادت ہے. تو کہیں پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن انہی چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہمارا 5واں مولا بھی ہے. عمر مبارک 3 برس، پونے 3 برس ہے. اس لیے کہ امام کی ولادت ہے 57 ہجری، 57 ہجرہ کے اندر. اور یہ یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ امام کی عمر مبارک بھی 57 برس ہے، 57. تو 57 114 یعنی 114 ہجری امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے. 57 برس کی امام کی حیات طیبہ ہے. اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ پہلے امام ہیں. خاص طور پر
امیر المومنین کے بعد، لیکن میں امیر المومنین کو بھی اس لیے پہلا اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ تاریخ اس پہ گواہ ہے. ہمارے ابھی حالیہ ایک بہت بڑے محقق ہیں رسول جعفریان، انہوں نے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت بہترین انداز میں گفتگو کی ہے، تجزیاتی گفتگو کی ہے. ان کی کتاب ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے علمی سرمائے کے بعد، یعنی جو مولا علی کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا علمی سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ عطا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. دیکھیں یہ جو میں نے بات آپ کی خدمت میں بات کیا، ماشاءاللہ آپ مجھے سنتے رہتے ہیں تو میں تھوڑا سا کبھی کوئی بات پیش بھی کرتا ہوں تو اس کے ذرا پس منظر میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ حقائق کو دو اعتبار سے آپ قبول کرتے ہیں. ایک تو ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ایسا ہی ہوا، لیکن ایک مرتبہ مکتب تشیع شیعت کا جو عقیدہ ہے، جو ہماری فکر ہے، جو ہمیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے ملی، اس کے اندر ایک خاص ذکر ہے ایک حدیث کا جس کو کہتے ہیں حدیث لو. یہ بہت ہی کمال ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فقط ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا غیر اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. اچھا اگر یہ قبول نہ کرے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں کوئی شکایت ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں اور خدا نے بہرحال ایسا ہی قانون بنایا ہے، نظام ہی ایسا ہے کہ خدا کو اگر کوئی خدا نہیں مانتا ہے تو اس کی خدائیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کو اگر کوئی نبی نہیں مانتا ہے تو ان کی نبوت میں ذرا بھی فرق نہیں آتا. اسی طریقے سے کوئی علی کو ولی مانے یا نہ مانے، ائمہ کی امامت کا کوئی قائل ہو یا نہ ہو، وہ امام ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ مبارک انبیاء میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ فیصلہ بہت واضح ہے. امام کا لفظ قرآن میں اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، برے معنی میں. یعنی قرآن میں پروردگار عالم نے کہا کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو امام یعنی لیڈر، لیڈ کرنے والا، آگے آگے چلنے والا، جس کی ابتدا میں لوگ پیچھے پیچھے جائیں. اب جب خدا نے کہا کہ کچھ ایسے امام ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں تو یہ طے ہے کہ یہ برا امام ہوگا. قرآن کی آیت خود ہی بتا رہی ہے. لیکن اگر قرآن یہ کہتے کہ کچھ ایسے امام ہیں کہ جو جنت کی طرف لے جانے، تو یہ طے ہے قرآن کی آیت خود ہی بتلا رہی ہے کہ جنت کی طرف لے جانا بتلا رہا ہے کہ یہ اچھے امام ہیں. لیکن قرآن کا کبھی کبھار تیور بالکل ہی بدل جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. ہم دوسرے اماموں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم نے امام بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کو امام بنایا ہے کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو وہ ائمہ، ان ائمہ میں ہمارے اس مولا کا ذکر ہے. دو چیزوں کو میں ساتھ رکھوں گا، ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی وہ مشہور روایت، اور دوسرا جس کا میں نے ذکر کیا حدیث لو. اچھا حدیث لو کا تھوڑا سا پس منظر تیزی سے، کیونکہ مجھے پانچویں امام پر گفتگو زیادہ کرنی ہے. سیدہ نے رسول اللہ کو روتے دیکھا. جب روتے دیکھا تو کہا بابا خیریت؟ کہا بیٹی ابھی حسین میرے سینے پہ سو رہا تھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے مجھے ایک ایسی داستان کے بارے میں بتایا ہے کہ میں اپنے لیے پر ضبط نہیں کرتا. سیدہ نے کہا بابا میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھ سے بات بیان کریں کہ کیا ہے. کہا بیٹی جب تم سنو گی تو تم بھی اپنے گریے کو سنبھال نہیں پاؤ گی. کہا بابا بیان کریں. تو رسول اللہ نے کربلا بیان کر رہے ہیں. یعنی آپ غور کیجئے، جبرائیل آ رہے ہیں تو خدا کی طرف سے پیغام لا رہے ہیں. یعنی مجلس حسین کا پہلا ذاکر خود خدا ہے. اس کے بعد جبرائیل امین ہے، اور اس کے بعد یہاں پر بیان تو رسول اللہ کا. میں نے اس روایت میں، کیونکہ یہ حدیث لو ہے، لیکن جیسے کہ میں نے ابھی حوالہ دیا آغا جعفر شوستری نے ایک تاریخ لکھی ہے مجلس حسین کہ آدم بھی ذاکر حسین ہے، ابراہیم بھی ذاکر حسین ہے، نوح بھی ذاکر حسین ہے، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام یہ سب ذاکر حسین. اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے ذکر کیا. حضرت یحییٰ کا گریہ بڑا مشہور ہے، ان کی زبان سے بھی ذکر ہے، خاص شباہت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام سے. تو حدیث لو
سیدہ نے بہت گریہ کیا، مولا علی بھی رو رہے ہیں، اتنے میں جبرائیل نازل، ایک تختی ہے، ایسی تختی ہے کہ جو اگر اندھیرے میں پڑی رہے تو ایک نور اس سے ساطع ہوتا رہتا ہے، اس نور چمکتا ہے، وہ تختی حضرت جبرائیل لے کر سیدہ نے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ خدا نے تمہارے لیے تسلیت کا پیغام بھیجا ہے۔ نہایت ہی غور طلب ہے۔ میں نے ابھی اس مجلس سے اعلیٰ کا آغاز کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں گے، ہم امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت پیش کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے کہ یہ اقدار انسانی میں سے بھی ہے اور سنت پروردگار بھی ہے، اس اعتبار سے کہ خدا سیدہ کے رونے کو دیکھ کر جبرائیل کو بھیجتا ہے، اے سیدہ آپ دل میں چھوٹا کریں، خدا تعزیت دے رہا ہے، خدا تسلیت دے رہا ہے۔ کیوں؟ آپ ذرا اس لوح کو پڑھیے، اس لوح کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوگی جس سے آپ کو سکون آ جائے گا۔ یہ ہے حدیث لوح، اور اس حدیث لوح میں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پورا آپ کی خدمت میں حدیث لوح کا بیان آئے گا۔ اس میں سلسلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہر امام کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اور اسی میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بھیجیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پاس وہ لوح آئی، امام نے مہر کھولی، تختی کو پڑھا، اس کے اندر ایک جملہ ہے، یعنی براہ راست خدا کا خطاب حضرت امام محمد باقر سے، ارشاد فرمایا کہ اے محمد باقر تم امت کو، میں اگر اس تنو کا ترجمہ کروں یعنی امت کو دوبارہ زندہ کرو، امت کی تعمیر کرو، امت کو دوبارہ جگاؤ۔ اچھا، رسول اللہ اپنے زمانے میں دین لے کر آئے، شریعت کو مکمل کیا، آیہ اکمل تو آپ کے ذہنوں کے اندر ہے، خدا نے مہر سب کی، دین مکمل ہو گیا۔ بعد رسول امیر المومنین کی خانہ نشینی، مولا گھر میں موجود ہے، دین تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، حاجی حضرات گئے ہوئے ہیں حج کو، اور وہاں پر ایک بہت اہم جگہ ہے مقام ابراہیم، سورہ کے اندر جو ایک مقام پر آیا بھی ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سورہ آل عمران کے اندر آیا۔ اس خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ پانچویں امام، وہ پانچویں امام کی روایت ہے، پانچویں امام سے پوچھا گیا آپ اپنے جد کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب تھے، وہ سفر آپ اپنے جد کے ساتھ تھے تو آپ کو یاد ہوگا آپ کے جد نے کوئی گفتگو کی ہو خانہ کعبہ کے بارے میں؟ اب امام حسین کی روایت پانچویں امام نقل کر رہے ہیں، نہایت توجہ کا تھا، لیکن تھوڑا سا تیزی سے عرض کر رہا ہوں یہ نقطہ کیونکہ میرے ذہن میں آیا یہاں پر، یہ تاریخ ہے۔ اب امام حسین نے جو کلام کیا ہے اسی کلام میں سے ایک اہم جو وہ کیا ہے کہ اے میرے بیٹے، یہ جو حجر اسود، یہ مقام جو ابراہیم ہے نا، یہ حقیقت میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ غور فرمائیے، پھر حضرت ابراہیم نے اسے خانہ کعبہ کے ساتھ ہی رکھا۔ دور جاہلیت میں، نقطے کی طرف توجہ کا تعلق، اس مقام ابراہیم کو فاصلہ دے دیا گیا، اور فاصلہ وہی ہے جو آج آپ جاتے نا، جو دور رکھا ہو، ٹھیک۔ زمانہ بدلتا رہا، رسول اللہ تشریف لائے، پھر مائگریشن ہوئی، مدینے تشریف لے گئے، پھر فتح مکہ جب ہوا تو رسول اللہ نے مقام ابراہیم کو اس مقام سے اٹھا کر وہاں رکھا جہاں ان کے جد ابراہیم علیہ السلام نے رکھا۔ غور فرمائیے، یعنی دوبارہ وہیں آ گئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، فقط اس نقطے کی خاطر آپ کو زحمت کہ امیر المومنین 25 سال خانہ نشین رہے، گھر میں رہے۔ ان 25 سالوں میں کیا ہوا ہے اسلام کے ساتھ یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑا سعودی عرب کا چکر لگا لیں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ آج تو بہت لمبی چوڑی آوازوں کے ساتھ لبیک اللہم لبیک، بڑی سریلی آوازوں کے ساتھ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا آ رہی ہے، لیکن
یہ بھولے نہیں کہ ایک زمانے میں بغض علی میں لبیک پر پابندی لگا دی گئی. خود حضرت ابن عباس خیمے سے باہر نکلے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے کہ یہ لوگ تلبیہ کیوں نہیں کہہ رہے, یہ لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اب لوگ کیا جواب دیں؟ حقیقت یہی تھی کہ پابندی کسی کی طرف سے لگائی گئی اور وہ بغض علی میں لگائی گئی کیونکہ مولا کہہ رہے تھے. تو یہاں پر اس مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے احتجاج کیا. اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, یعنی تم بغض علی میں اتنا گر گئے ہو کہ خدا کی عبادتوں کو تبدیل کر رہے ہو. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں دو مثالیں تیزی سے اس لیے عرض کی کہ دین کی یہ حالت ہو رہی ہے, بعد رسول تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پہلا دور گزرا, دوسرے دور میں صاحب آئے خانہ کعبہ کے قریب اور کہنے لگے یہ جو مقام ابراہیم ہے نا, ذہن میں رکھی کہ رسول اللہ نے خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ دیا تھا, قریب کر دیا تھا اسی جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم نے لگایا. اب یہ پانچویں امام اس روایت کے راوی ہیں. امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو یاد ہے کہ دور جاہلیت میں یہ مقام ابراہیم کس جگہ پر تھا؟ دیکھیں غور فرمائیے, یہ رسول اللہ کے طریقے میں تبدیلی ہے, سنت رسول میں تبدیلی ہے. کسی نے کہا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے. ہاں ایک بزرگ تھا, پھر بزرگوں نے بھی بڑا نقصان پہنچایا, سچ بتاؤں آپ کی خدمت میں. تو ایک بزرگ صاحب جو ہے نا وہ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے, مجھے یاد ہے اس لیے کہ جب رسول اللہ کے زمانے سے پہلے مقام ابراہیم جس جگہ پر تھا تو میں نے اس زمانے میں خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک رسی سے ایک نشان بنا لیا تھا. وہ رسی ابھی تک میرے پاس موجود ہے, یعنی مجھے یاد ہے کہ کتنے فاصلے پر مقام ابراہیم جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. یعنی کتنی بات واضح, سوال کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ دور یا سنت رسول. لیکن عزیزان گرامی قدر آپ جا کر دیکھیں کہ تبدیلیاں کتنی ہیں, لیکن آپ اور میں وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو خدا نے وہ امام دیے ہیں کہ جب ان میں کا 12واں آئے گا تو سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی کو زندہ کر کے مقام ابراہیم کو دوبارہ خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑے گا. یہ طے ہے, یہ طے امر ہے. لہذا خلافت پر آئے, ظاہری خلافت پر, اور آ کر سب سے پہلے احتجاجات کی. میرے مولا احتجاجات کہ بھائی رسول اللہ کے زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا, رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ آج جا کر تاریخ تو پڑھیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ کتابوں کا دین اور ہے, بازاروں کا دین اور ہے. صلوات محمد تو ایک حقیقت ہے, کتابوں کا جو دین ہے اگر وہ بیان ہونے لگ جائے, اختلافات کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو اختلافات ہوں گے, لیکن اگر اختلافات کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے تو پھر ختم ہو جائیں گے. صلوات بھیجے محمد. آپ کی رائے کیا ہے, آپ کس جہت سے پڑھتے ہیں؟ تو مولا نے کیا کیا, خلیفہ بنے, نماز اسی طریقے سے پڑھائی جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھائی. بڑے بڑے صحابہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر الان رجع الحق الى محلہ, آج حق پلٹ کر آ گیا ہے. لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا قسم بخدا ہمیں نبی کی نماز یاد ہے, علی کے پیچھے نبی کی نماز یاد آ گئی. اب وہی مولا رات کو نماز عشاء پڑھ کے گھر چلے گئے اور تعزیانہ دے کر امام حسین کو بھیجا اور کہا کہ مسجد میں جاؤ اور جو بھی مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا. اب آپ سمجھ گئے انشاءاللہ, کیونکہ ماہ رمضان میں ہزار رکعتوں کی مستحب نمازیں ہیں, لیکن مستحب نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ. یہ شرعی مسئلہ ہے. اب اسی کا نام دے دیا گیا جو کہ آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ. تو جب بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ نوحہ پڑھتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ جہاں آپ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, تو آپ کہیے گا جہاں پر تراویح کی آیت ہے اس سے اگلی آیت ہے. صلوات محمد و آل محمد. اس سے تھوڑا سا آگے مل جائے گا آپ کو, اگر وہ مل جائے گی تو یہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اگرچہ ہمارے پاس حکم امام ہوتا ہے ہر کام کے لیے, اور ہم امام کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں. ساتھ میں تیسرے امام یعنی امام حسین گئے تعزیانہ لے کر, اور امام نے ہٹایا سب کو. اب آپ کو پتا ہوا کیا ہے, آج کل ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اگرچہ عوام ہماری بڑی مردہ ہو گئی ہے اور وہ احتجاج والا ذائقہ ختم ہو گیا ہے, لوگوں سے ذہن سے نکل گیا ہے.
ظلم کو برداشت کرنے کی عادت ہو گئی ہے، پانی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، ساری مشکلات ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بڑے صابرین ہیں۔ تو لوگوں کو جب یہ عادت ہو جاتی ہے نا ظلم سہنے کی، تو ظالم کو ظلم کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ وہ بھی کہہ رہا ٹھیک ہے بھائی دبا کے رکھیے۔ تو ہوا اس طریقے سے احتجاج ہوتے تھے، تو ہوا یہ کہ امیر المومنین کے ہی خلاف پہلے ہی دن مولا علی کے بھی خلاف، یعنی اختلاف ہو گیا کس چیز پہ کہ آپ نے جو ہے ایک قدیم زمانے سے ہمیں سنت پر چلتے ہوئے آپ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تبدیل کس نے کیا؟ اصل سوال یہ ہے، تبدیل علی نے کیا سنت رسول کو؟ بلکہ علی ابن ابی طالب تو وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے خلافت کو اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ جب اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت موجود ہو تو پھر کسی اور کی سیرت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ضرورت ہی نہیں ہے اصلا۔ خوب اب امام کو کتنا ٹائم ملا ہے؟ 3 ساڑھے 3 سال۔ اور یہ میں ایام امیر المومنین میں یہاں آپ کی خدمت میں موجود تھا، مجھے شرف ملا، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ 3 سال میرے مولا سو نہیں پائے، مولا علی بڑی مشکل سے۔ تو ظاہر ہے کیا مولا کو وقت ملتا کہ مولا دین کا احیاء کرتے، وہ مولا کے خطبات جا کر آپ نہج البلاغہ میں پڑھیں جو مسجد کوفہ سے دیے، آپ کو رونا آئے گا یار، ہم 1400 سال کے بعد مولا علی کا ایک جملہ سنتے ہیں، اتنا عشق رکھتے ہیں، اپنی جان قربان کر سکتے ہیں مولا کے لیے، کیسے مسلمان تھے، کیسے چاہنے والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا اتنا ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں وہ مولا کی باقاعدہ جو ہے ان کو ڈانٹا ہے مولا نے، میں اپنے آسان لفظ میں تاکہ میرے بچے سمجھ سکیں، نوجوان سمجھ سکیں، مولا باقاعدہ ان کو جو ہے کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ 3.5 سال اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہو سکا۔ اسی لیے ہماری اینک اور ہے، دنیا کی اینک اور ہے۔ دنیا نے جس اینک سے دیکھا علی کو تو کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں نقل کفر کیا کہتے ہیں، کفر نباشر، تو انہوں نے کہا کہ علی ناکام سیاستدان تھے، کامیاب سیاستدان تھے۔ یہی جملہ جب آپ کے اور میرے مولا علی کے سامنے پڑھا گیا تو مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں خدا کی بنائی ہوئی حدوں کا خیال کرتا ہوں، بس اگر اس کے مطابق اگر آپ سیاست کو ناکامی تصور کرتے ہو بھلے کریں، میں خدا کو سامنے رکھتا ہوں، خدا میرے سامنے۔ کچھ نہیں ہوا، امام حسن لوگ چھوڑ دیے، امام حسین صرف 250 سے 250 تقریباً 250 سے زیادہ نہیں، امام حسین علیہ السلام سے روایات۔ امام کی عمر کتنی ہے؟ 57 برس۔ کتنا فائدہ لیا جا سکتا تھا؟ نہیں لیا گیا، کیونکہ یزید جیسے ظالم بادشاہ کی حکومت ہے، اور یزید نے آتے ہی امام حسین کو قتل کیا، اور اس کے بعد اتنی سختی، یعنی یزید کے بعد جو بنی امیہ کے بادشاہ آئے ہیں نا، وہ خباثتوں میں یزید سے کم نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ سارے امام محمد باقر کے زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ 57 ہجری امام کی ولادت ہے۔ میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں کیونکہ کچھ جہاد ہیں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام زین العابدین نے وہ سارا کام جو کرنا تھا دعاؤں کے ذریعے سے کیا، اور اب جو امام زین العابدین کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر تقریباً بنی امیہ کی حکومت ختم، تقریباً اپنے آخری مراحل آپس میں لڑ رہے ہیں، چچا بھتیجا، یہاں تو بیٹا بیٹے کو مار دیتا تھا حکومت کے لیے، تو چچا بھتیجا سب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں تاریخ پڑھیں کہ مروان کی جو اولاد ہے ان کے آپس کے اندر حکومت کو لے کر جو ہے وہ تاریخ کے اندر لکھ لے۔ ایک شخص آتا ہے ہشام بن عبد الملک ابن مروان، یہ شخص آتا ہے، یہ 5ویں امام کا ہم معاصر ہے، اور تاریخ لکھتی ہے کم از کم 3 مرتبہ امام بغداد لے جائے گئے۔ پہلی مرتبہ امام 55 میں جب 3.5-4 سال کے تھے قیدی بنا کر لائے گئے واقع کربلا کے بعد۔ دوسری مرتبہ حج پر ہشام بھی تھا، ابراہیم اس کا بھائی بھی تھا، اور یہاں سے 5ویں اور 6ٹھے امام دونوں تھے۔ امام نے خانہ کعبہ کے قریب 6ٹھے امام نے، امام چھوٹے ہیں، 6ٹھے امام نے ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا جس میں امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنی مخلوقات پر ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا، تمام مخلوقات پر۔ یہ تمام مخلوقات کی بات ذہن کے رکھیے گا، نہایت لطف محسوس کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان، فقط انسان نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس طرح مطیع پروردگار ہے اسی طرح مطیع اولی الامر ہے۔ اولی الامر، کیونکہ قرآن میں اطاعت کا حکم آیا، اولی الامر کی بھی اطاعت کا حکم آیا۔ ٹھیک، خطبہ ارشاد فرمایا جب 6ٹھے امام نے تو شکایت جا کر لگائی ہشام کو
کہ یہ باپ بیٹا بھی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر رکھا ہے اور اپنی طرف لوگوں کو بلوایا گیا ہے. ہشام نے بلوایا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو. جب امام مدینے پہنچ گئے تو پیغام ملا کہ آپ کو بغداد آنا ہے. اب غور فرمائیے گا, میں وہ جو حدیث لو کا جملہ ہے اسے میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ درمیان میں تاریخی حیثیت اس کا, آخر میں حدیث لو پڑھوں, یعنی اس کے 2-4 جملے جو ہمارے 5ویں امام سے تعلق. امام پہنچے, اس کو بڑا غصہ تھا. اچھا, میں اتفاق سے کل مطالعے کے دوران آیت اللہ باقر قرشی نے ایک حوالہ دیا. کتاب کا نام ہے البخلاء, عربی میں کتاب ہے. تاریخ میں بڑے بڑے بخیل جو گزرے ہیں, بخیل کہتے ہیں کنجوس کو. ہمارے یہاں سندھی میں بخیل غصے والے کو کہتے ہیں, جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بخیل. لیکن اردو میں اور عربک میں کنجوس, بخیل یعنی کنجوس. تو جو کنجوسوں کی فہرست بنائی گئی ہے اس میں ایک ہشام بن عبد الملک بھی ہے. تاریخ میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے واقعہ کہ اس نے بڑے شوق سے باغ بنوایا, اور باغ بنوانے کے بعد جو ہے اپنے دوستوں کو لے جایا گیا, لے کر جانے لگا کہ دیکھو میں نے کیسا باغ بنایا. تو اس کے دوستوں نے جو ہے 2-4 پھل جو ہے وہ توڑ کے کھائے, تو غصے میں اس نے سارے درخت کٹوا دیے. کسی اور کو تو صحیح نہیں, اپنے آپ کو بھی. یعنی بخیل اس کو کہتے ہیں نا جو نہ خود کھائے نہ کسی اور کو کھانے دے. یہ قارون کی اولاد ہے حقیقت میں ایک لحاظ سے. غور فرمائیے, بڑا ظالم, بڑا سفاک, بڑا بخیل اور نہایت ہی حقیر انسان. 5ویں اور 6ٹھے امام اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ, چھوٹا قافلہ امام ساتھ پہنچے تھے مشرق. پتا چل گیا اس خبیث کو, لیکن اس نے امام کو اجازت نہیں دی اندر آنے کی. 3 دن تک انتظار کروایا اور 4تھے دن دربار سجایا اور کہا کہ اب جب وہ آئیں تو اب یہاں پر 2 روایات ہیں. ایک میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ملتا ہے, اور ایک میں اس نے جو یہ نیت کر رکھی تھی کہ پورا ماحول ہی اس طریقے سے سجانا ہے کہ لوگ جو امام کا بہت زیادہ چرچا کرتے ہیں, 5ویں امام کا, یہ ختم ہو جائے کسی بھی طریقے. تو اس نے چند ایک تدبیریں سوچی ہوئی تھی, بڑا شاطر تھا. اچھا, پہلی وہ تدبیر جو بعد میں بنی عباس کے بادشاہوں نے بھی بڑی چلی کہ اپنے دربار میں تخت پر بیٹھتے تھے, پہلے سے پروگرام بنا کر رکھتے تھے کہ امام آئیں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ تقریباً آپ کو واقعہ ملے گا. تقریباً ائمہ معصومین جو دربار میں آئے ہیں پہلے سے انہوں نے سوچ رکھا ہوتا تھا کہ کوئی نہیں کھڑا. بادشاہ نے کہہ دیا تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا. لیکن عزیزان گرامی قدر, قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, خدا اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا چاہے مشرکوں اور کافروں کو برائی کو. یہ نور خداوندی ہے. صلوات بھیجے محمد. قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان للہ, ان العزت للہ, ساری کی ساری عزت خدا کے لیے, وہ جسے دے. تو یہ آپ کو تمام اماموں کے بارے میں, یعنی جتنے بھی امام دربار میں گئے, واقعہ ملے گا. لیکن یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ سب نے سوچا تھا اٹھیں گے نہیں, لیکن 5ویں امام کا روب ایسا تھا, دبدبا ایسا تھا کہ پہلے دور کی بات خود بادشاہ استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا. کھڑے ہو گئے. اب جب کھڑے ہو گئے, اب امام علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے, تو آتے ہی اس نے کہا کہ دیکھیں, آپ دیکھیں کیسا ہم نے آج ماحول بنایا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے رنگ میں رنگ جائیں. اب یہ میرے الفاظ ہیں. رنگ کیا ہے جناب؟ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے. ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے اور بنی امیہ کے لوگ جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو تیر انداز ہے نشانہ لگا رہے ہیں. امام کی عمر کافی بڑی ہے, سفید ریش ہے امام کی, تقریباً 50 سال سے امام اوپر ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اس سے باز رکھو. اچھا, مجھے اس سے باز رکھو. میں نے جب اس روایت کو دیکھا ہے, یہ امام کا کہنا بڑا حکمت آمیز ہے, کیونکہ جب امام نے 2 مرتبہ کہا نا کہ مجھے اس سے باز رکھو, اس سے معاف رکھو, یعنی میں نہیں کرنا چاہتا, تو اب کیا ہوا, اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بچپن سے انہوں نے نہ کوئی جنگ لڑی ہے, نہ انہوں نے کوئی تیر اندازی کی ہے, نہ کوئی تلوار چلائی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا جیسے کہ ہم مولویوں پر اعتراض ہے کہ کتابوں کی کہانی ہے, سارا دن مسجد میں بیچارے بیٹھے ہوئے مسجد کے کبوتر. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو درس دے رہے ہیں, تو یہ قرآن تفسیر, ان کو کیا پتا کہ تیر کیسے چلتا ہے تو تلوار کیسے چلتی ہے. ابھی اس کے ذہن میں کریٹ ہو گیا ہے. جب امام نے بار بار کہا کہ مجھے اس سے باز رکھے, نے کہا نہیں آپ کو تو چلانا پڑے. اب سارا دربار جو ہے متوجہ ہو گیا, اور اس نے خبیث نے ایک کو اشارہ بھی کر دیا کہ لے آؤ تیر اور تلوار. اب وہ کمان اور تیر
امام علیہ السلام کو کہا گیا یہ نشان. اچھا وہ یہ سوچ رہا تھا یہ اس کی خباثت کی سب سے بڑی نشانی ہے، لیکن شاید وہ بھول گیا کہ انہی بازوؤں کے اندر ید اللہ کا خون ہے. لہذا روایت عجب ہے. رسول جعفریان لکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے تیر مارا تو تیر عین نشانے پر لگا، عین نشانے پر لگا. تیر کا، یہ میرے جملے پر توجہ فرمائیے گا، تیر کا نشانے پر لگنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تیر نشانے پر نہیں لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں خطا، اور معصوم کبھی خطا کر نہیں سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لیکن عزیزان گرامی قدر، معراج تو اس سے آگے ہے. یہ تیر لگا، ایک نشانے پر لگا، سب نے واہ واہ کیا کہ بھی تیر تو نشانے پر لگ گیا اس کا تو، لیکن امام نے کہا نہیں ٹھہرو ایک منٹ. امام نے دوسرا تیر اٹھایا ہے. اب ٹارگٹ تو ایک ہی ہے نا، یا تو یہ کیا جائے کہ اس تیر کو نکالا جائے تاکہ اسی جگہ پر لگے، کیونکہ اگر اس سے ہٹ کر لگے گا تو پھر خطا، اور امام معصوم خطا کرتے نہیں ہیں. امام نے کہا تیر لگا رہنے دو، تیر لگا رہے. امام نے جب دوسرا تیر چلایا تو اس دوسرے والے تیر نے پہلے والے تیر کو چاک کر دیا. پہلا والا جو تیر تھا اس کو توڑ دیا، اور تاریخ نے لکھا امام نے 9 مسلسل تیر چلائے اور ہر پچھلا تیر اگلے والے تیر کو توڑ دیا کرتا تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہر تیر، کیوں کہ اگر چوکے تو پھر خطا ہے، اور اگر خطا ہو تو پھر معصوم خطا نہیں کرتا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم درس دے رہے ہیں، لیکن ہم حیدر کرار کے بیٹے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس آخری جہد آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام مولا آپ کو سلامت رکھے. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے امام کا مقام اور مرتبہ کم کر دیں گے، لیکن چرچا ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ جا سکتے. کافی دیر امام رکے رہے. آغا باقر قرشی نے لکھا کہ اس شخص کی گردن جھک گئی شرمساری کی وجہ سے، لیکن اندر میں غصہ تھا وہ چھٹے امام کے خطبے کی وجہ سے، لہذا توہین تو کرنا چاہتا تھا. تو امام علیہ السلام، چھٹے امام خود راوی ہیں اس روایت کے، کہ میرے بابا اور میں کافی دیر تک کھڑے رہے. اس ملون نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اور میرے بابا کا ایک انداز تھا کہ جب میرے بابا کو غصہ آتا تھا آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اب یہ جملہ ذہن میں رکھیے. امام نے کہا کہ مجھے جانے دو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں، تم نے مجھے بلا لیا تھا تو میں آ گیا تھا، اب مجھے اجازت مل گئی. امام علیہ السلام واپس آئے. اب دیکھیں دو روایات ہیں. ایک روایت بڑی مشہور ہے، ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں ہو، کہ وہ عیسائی ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ ایک جگہ پر موجود ہے. یہ روایت ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. امام علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. فقط یہاں پر ایک جہت بتلانا چاہتا ہوں. بہت بڑا مجمع لگا ہوا. امام نے پوچھ لیا یہ کیوں مجمع لگا ہوا؟ کہا یہاں اب یہ اس دیر سے ایک عیسائی باہر آئے گا، سال میں ایک مرتبہ باہر آتا ہے، ایک سال میں لوگوں کے مسئلے سنتا ہے، جواب دیتا ہے. ہم نے کہا اس کا مطلب کوئی بڑی علمی شخصیت، چلے ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا. اب جب وہ باہر آتا تھا تو وہ سب کو دیکھتا تھا، سب کو دیکھتا تھا. اس بار جب وہ باہر آیا اور سب کو دیکھنے لگا تو سب سے نظر ہٹنے لگی اور 5ویں امام کے چہرے پر نظر آ کے ٹک گیا. یہ وجہ اللہ کا اثر ہے عزیزان کرام. 5ویں امام کے چہرے پر نظر ٹک گئی. کہا میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے. امام نے ارشاد فرمایا میں پہلی مرتبہ تمہارے سامنے آ رہا ہوں. کہا کہ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ مسلمانوں؟ امام نے کہا امت مرحومہ میں سے. میں بہت تیزی سے بیان کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں علماء میں سے ہوں، نہیں. امام نے کہا میں جاہل نہیں. امام نے فرمایا میں جاہل نہیں. اچھا مجھے آپ صاحب علم معلوم ہوتے ہیں. ویسے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں اس سے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. اب اس نے 3-4 سوالات پوچھے جو ہمارے عقائد ہیں، قرآن کے موٹے موٹے عقائد. مثلا ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جنت میں ہم کھائیں گے پیئیں گے تو صحیح، لیکن رفع حاجت نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کھائے تو صحیح لیکن رفع حاجت نہ ہو؟ دنیا میں اس کی کوئی مثال؟ امام نے کہا تجھے علم ہی نہیں.
کیا تو نے اس بچے کے بارے میں نہیں پڑھا جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے، غذا کھاتا ہے، رفع حاجب نہیں کرتا؟ اس طرح 3 سے 4 سوالات اس نے امام علیہ السلام سے پوچھے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام سے کہنے لگا آپ نے تو کہا کہ میں علماء میں سے نہیں. امام نے کہا نہیں، تو نے سنا نہیں. میں نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں. اب اس ایک جگہ پر اس روایت کو یہ ملتا ہے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ آج کے بعد مجھ سے سوال مت کرنا جب تک یہ تمہارے درمیان میں موجود ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا کہ ذرا آپ بتاؤ تو صحیح کہیں آپ محمد تو نہیں ہو. یہ روایت کیونکہ بہت سارے دیر کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ راہب انتظار کرتے تھے، عیسائی انتظار کرتے تھے رسول اللہ کا. ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنے کونے میں بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہیں اور پتہ چل جائے. ظاہر ہے کہ کوئی زمانہ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خبر پہنچے. وہ باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آپ کہیں محمد تو نہیں؟ کہا نہیں، میں محمد کے وصی کا بیٹا ہوں، میں اولاد رسول ہوں. کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میرا نام ہے محمد. کہا 1 منٹ ٹھہرے. اندر جاتا ہے، کتاب لاتا ہے. کہا قسم بخدا یہی وہ نام ہے جو اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، میں انتظار کر رہا تھا کلمہ پڑھ. جب امام علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، بس آخری منزل ہے اور میں مسائل سے قریب ہو جاؤں گا کیونکہ یہ ایک طرح سے امام کی مصیبت کا واقعہ ہے اور میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں اور بس اسی سے میں مسائل کے 2 جملے کہوں گا اور انشاءاللہ خدا قبول فرمائے ہماری اس مجلس کو. دیکھیں عزیزو، ہم جن کے غم میں بیٹھے ہوں یہ وارثان انبیاء ہے. غور فرمائیے، ہشام کو اتنا غصہ آیا تھا اس ملعون کو کہ اس نے مدینے تک ہر شہر کے اندر یہ ندا دلوا دی تھی اور وہاں کے حکماء کو اور گورنرز اور جتنے بھی حکمران تھے ان کو بتلا دیا تھا کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام جو آ رہے ہیں تو یہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، یہ مرتد ہو چکے ہیں، یہ مسلمان نہیں رہے. لہذا میں نے ان کو فقط اس لیے کہ ہماری قرابت داری تھی رسول اللہ کی وجہ سے، میرے چچا کی اولاد بنتے ہیں یہ، اس لیے میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال میں آپ سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جائے، ان کو سلام نہیں کیا جائے، ان کو اپنے شہروں میں داخل مت ہونے دیا جائے، ان کو کھانا نہ دیا جائے، اور ان کو، ان کے غلاموں کو اور ان کے جانوروں کو میں واجب القتل سمجھتا ہوں. اور فرما رہے ہیں لیکن یہ وہ امام ہے جو کربلا دیکھ چکے تھے. اس روایت کے 6ٹھے امام راوی ہیں. بڑی سخت روایت ہے، قسم بخدا میں نے پہلی مرتبہ اس روایت کو پڑھا تو عجب کیفیت تھی. شہر مدین کے قریب پہنچے تو 5ویں امام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی جلدی جاؤ، ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے، شہر کے اندر جاؤ، ہم بھی آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے ہیں، وہاں سے کچھ سامان خریدو جانوروں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے. اب امام آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور شہر مدین کے قریب کافی دیر کے بعد پہنچے تو غلام دروازے پہ کھڑے ہوئے. کیا ہوا؟ کہا مولا یہ ہمیں اندر ہی نہیں آتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اندر داخلہ ممنوع ہے، ہمیں حکم حاکم ہے. وجہ؟ اس لیے کہ تم دین سے خارج ہو. میں نے کہا نا 2 اینکیں ایک دنیا کی ہیں، وہ جو نبیوں کے علم کے وارث تھے جن کو خدا نے امام بنایا، یہ جاہل پست حقیر لوگ ان کو دین سے خارج سمجھ رہے ہیں. امام خود سواری سے اترے، 6ٹھے امام فرماتے ہیں میرا بابا خود سواری سے اترے اور قریب گئے. اور واقعی قسم بخدا جب درد بھرا جملہ امام نے جملہ کہا کہ ہمیں سامان کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ حاکم نے کہا کہ تم عیسائی ہو گئے. وہ عیسائی سے ملاقات ہوئی تھی نا، حقیقت تو یہ کہ وہ عیسائی مسلمان ہوا، لیکن پھیلایا گیا کہ یہ نبی خدا کی اولاد جو ہے وہ عیسائی ہو گئے. اس طرح پھیلایا ہے پروپیگنڈا. امام نے کہا اچھا چلو ہم عیسائی ہو گئے، تو کیا تم عیسائیوں کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرتے؟ اب یہ جملہ جس طرح سے لکھا ہوا تھا نا، قیامت ہے. امام نے کہا تم ہمیں یہودی اور عیسائی سمجھ کر کھانے کے لیے کچھ دے دو، ہمارے جانور مر جائیں گے، ہمارے غلام مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے. کہا بالکل نہیں، ہم تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. اور 6ٹھے امام نے کہا کہ امام بار بار تفصیل سے ان کو سمجھا رہے تھے، میرے بابا سمجھا رہے تھے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے. پھر ابھی جیسے کہ میں نے جملہ کہا اس جملے کو تکرار کرو. امام کو جب غصہ آتا تھا تو امام آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اب اس روایت کا یہ آخری جملہ، امام نے آسمان کی طرف دیکھا غصے کی حالت میں اور شہر مدین پر نگاہ گھمائی.
یہ شہر مدین وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں، اس کے برابر میں ایک پہاڑی تھی. پانچویں امام نے چھٹے امام سے کہا بیٹا جعفر تم یہیں پہ ٹھہرو میں آتا ہوں. پانچویں امام اس پہاڑی پر گئے اور وہ آیات پڑھی کہ جس میں شہر مدین کا ذکر ہے کہ خدا نے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. فقال، تو انہوں نے جا کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. پانچویں امام نے جب وہی آیتیں پڑھی تو مدین سے ایک بہت بڑی عمر کا شخص سر کو پیٹتا ہوا یہ کہتا ہوا باہر نکلا قسم بخدا یہ وہی آواز ہے جیسی شعیب کی آواز ہوا کرتی وارث شعیب. اور اگر تم نے انہیں کھانا نہ دیا، تم نے ان کے لیے شہر کے دروازے نہ کھولے، تو جس طرح اہل مدین پر شعیب کی وجہ سے عذاب آیا تھا آج وارث شعیب کی وجہ سے عذاب آیا گا. عزیزان گرامی قدر، آپ روایت کو سن رہے تھے لیکن آپ ذرا غور کیجیے کہ پانی تک نہیں ملتا، کھانے تک نہیں ملتا، اتنی دشمنی. وہ آل محمد کہ جنہوں نے دنیا کو عطا کیا، کائنات کو عطا کیا، کوئی ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا؟ شام کی وہ تربیت، وہ نجس تربیت، وہ افراد بھی اگر مدینے آتے تھے نا اور امام کا کلام اور امام کا اخلاق سنتے تھے. روایت ہے ایک شخص مدینے سے، شام سے مدینے آیا، آ کر اس نے وہیں پر رہائش اختیار. اسے پوچھا کہ تو یہاں پر کیوں رہتا ہے؟ کہا امام محمد باقر کی وجہ سے. مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب میں ان کی محفل میں آتا ہوں، کیا ان کا علم ہے، کیا ان کا اخلاق ہے، اور شام میں کیا ہمیں بتایا جاتا تھا ان کے بارے میں. یہ ہے ان کی حقیقی صورت. عزیزو، یقیناً میں نے آپ کو زحمت دی اور ایک طویل وقت آپ کا لیا، لیکن حق یہ ہے اتنی تیزی سے بات کرنے کے بعد بھی حق ادا نہ ہو پائے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ایک وسیع ہے. اسی حدیث اللہ میں یہ جملہ ہے، اے باقر آپ کو علم کو تعمیر کرنا ہے، دین محمد کو تعمیر کرنا ہے، امت محمدی کی تعمیر کرنی ہے، اسے بنانا. اس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی قربانی ہے. اور جب شام کو یہ پتہ چلا کہ کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، اس کے غصے کی انتہا نہ رہی. اس نے حاکم کو کہا کہ جتنی میں کوششیں کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن اب میری ساری کوششیں بے سود ثابت ہوئی، نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئی. اب میری آخری کوشش ہے اور وہ یہ ہے کہ بندوبست کرو زہر کا. اللہ اکبر اللہ. یہ پانچویں امام سے بھی روایت ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے بہار میں کہ ہم سب کے سب شہید ہیں، یا ہم تلوار سے مارے گئے یا زہر سے مارے گئے. یہ ہمارا وہ مولا ہے جسے زہر دیا گیا، اور زہر بھی عجب انداز میں دیا گیا. امام کو ایک زین دی گئی، ایک گھوڑا دیا گیا، اور وہ عجب طریقے سے زہر میں بجھایا گیا تھا اس زین میں. اور امام کو کہا گیا آپ کو اس پہ سوار ہونا پڑے گا. امام نے کہا میں تمہاری حکمت عملیوں سے آشنا ہوں، لیکن اب مشیت خدا یہی ہے کہ محمد باقر کو لقاء اللہ کرنی ہے، خدا سے ملاقات کرنی ہے. بس جیسے عزیزوں میرے مولا ایک مرتبہ زین پہ سوار ہوئے، روایت یہ کہتی ہے میرے مولا کے پورے جسم کے اندر زہر سرائیت کر گیا، اور یہ زہر اتنا خطرناک تھا، روایت کہتی ہے 3 دن تک میرے مولا تڑپتے رہے. لیکن غور فرمائیے یہ بڑی اذیت ہے. ایک مرتبہ زہر ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اگلے ہی مرحلے میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا اسے قے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے یہ جملے اپنے لفظوں میں کیسے کہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں امام حسن مجتبی ہو گیا کہ قے آ گئی ہے. امام علی رضا کا واقعہ ہوگا، اسی ممبر سے آپ کی خدمت میں امام محمد تقی کے بارے میں پڑھ چکا. عزیزو، لیکن ہمارے پانچویں مولا کو جو زہر دیا گیا، جسم میں سرائیت کر گیا زہر، اور زہر سرائیت کرنے کے بعد امام 3 دن تک تڑپتے رہے. اور تڑپتے وقت میرے مولا نے کربلا کو ایک مرتبہ پھر دہرایا. امام کی سب سے بڑی وصیت جو کتابوں میں لکھی ہوئی، امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا ایک مال مختص کر کے جا رہا ہوں، اس مال سے میرے اوپر ماتم کرتے رہنا، مینا میں میری مجلس منعقد کرتے رہنا،
मिना में मेरा जिक्र करते रहना, मेरी मुसीबत का जिक्र। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि हुसैन इब्ने अली के गम को मनाने की इजाजत नहीं थी। मोहम्मद बाकर एक बहुत बड़ा नाम था, इल्मी शख्सियत थी, दुनिया उनकी मोहतरम थी, लिहाजा इमाम चाहते थे मेरे नाम के जरिए से मेरे जद हुसैन की मजलूमियत ताज़ा रहे, मिना में जिक्र हुसैन होता रहे। बस अजीज़ान गिरामी कदर, मेरे मौला के जब वक्त शहादत करीब आया तो एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मंजर, वो जो याद आया एक मर्तबा कि मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी। तो वो जुमला क्या था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का? ए मेरे बेटे बाकिर, मुझे जमीन पर लेटा दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आखिरी जुमला ये कहा था, कहा बेटा बाकिर मुझे जमीन पर लिटा दो, खाक पर। कहा बाबा आप बिस्तर पर हैं, आप फिराश पर हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। कहा नहीं नहीं बेटा, जब भी मैं अपना आखिरी वक्त अपनी आंखों के सामने लाता हूँ, मुझे मेरा जद हुसैन याद आ जाता है जो करबला की तपती हुई रेत पर था। अजीजों, उसके बाद हर इमाम को अपनी शहादत के वक्त यकीनन इमाम हुसैन की वो मुसीबत याद आती होगी। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक को बुलाया, वसीयतें करना शुरू की। कहा बेटा मुझे अपने बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र के बराबर में दफन करना। अजीजों, आप मदीने जाते होंगे ना तो जन्नतुल बकी की तरफ निगाह जाती होगी। अजीजों, रिवायत ये कहती है जब रात का अंधेरा, ये तारीख इंसान देख रहा है आंखों से कि रात का जब अंधेरा हो जाता है तो इस कब्र पर कोई चिरागा नहीं होता। हमारा दिल ये कहता है जब वहां कुछ नहीं होता वहां जमाने का इमाम आकर मातम करता है। आज भी 7 ज़िलहज्जा का दिन होगा। हमारे मकतब तशय्युअ से ताल्लुक रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले 7 ज़िलहज्जा की शब इमाम मोहम्मद बाकिर का मातम करना चाहते होंगे, लेकिन ये इतना मजलूम इमाम है, उसकी कब्र पर खड़े होकर मातम नहीं किया जा सकता। लेकिन इमाम ज़माना पुरसा देने के लिए जरूर पहुंचे होंगे तो हम कहेंगे मौला हमारा भी पुरसा, इमाम मोहम्मद बाकिर का पुरसा हमारी तरफ से कबूल कीजिएगा। बस वसीयतों का सिलसिला रुका है। एक मर्तबा बड़े शान और शौकत से जनाजा उठा है। अरे आले मोहम्मद का जनाजा उठ रहा है, अरे बाकिरुल इल्म अव्वलीन वल आखिरीन का जनाजा उठ रहा है। लेकिन मेरा दिल कहता है जब इमाम मोहम्मद बाकिर ताबूत के जरिए से उठाए जा रहे होंगे तो बचपन की वो तस्वीर आंखों के सामने होगी। अरे हम कैदी थे, हमारे दादा का जनाजा करबला की तपती हुई रेत पर घोड़ों की टापों तले पामाल हालत में रह गया। अरे आए दादा इमाम मोहम्मद बाकिर का जनाजा। अल्लाह वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदाया तुझे वास्ता है तेरी इज्जत और जलालत का, तुझे वास्ता है तेरी खिलकत ताहिरा, मुहम्मद व आले मुहम्मद का शब शहादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस मकाम पर बतौर पुरसा ये मजलिस आज़ा मुनक़िद हुई। ये पुरसा सैयदा की खिदमत में, इमाम ज़माना की खिदमत में हम पेश कर रहे थे। हमारे इस पुरसे को कबूल फरमा। मुंतज़मीन ने जो इंतज़ाम किया और मेरे सामने जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्होंने शिरकत फरमाई, खुदा इन सब का पुरसा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सैयदा की जानिब से और इमाम ज़माना की जानिब से बेहतरीन अजर अता फरमा। खुदा इसी तरह सारी ज़िंदगी इस सिलसिले अज़ा के साथ ज़िंदा रख और इसी तरह मातम हुसैन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और इमाम के ज़रिए से दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म और सितम है परवरदिगार उसका खातिमा फरमा। हमें अपने मौला के आवान और अंसार खास में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन।